ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں سنا اصحاب فیل کے بارے میں کہ جب ابرہہ نے مکۃ المکرمہ پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس کی خبر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دی تھی، اور نجاشی نے اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھیوں کو اور اپنے ہتھیاروں کو، اپنے کچھ خاص لشکروں کو بھی اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ مکۃ المکرمہ کے اوپر حملہ کرو۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب ابرہہ نے مکۃ المکرمہ پر حملے کا پوری طرح سے اعلان کر دیا، اس کی تیاری کر لی، تو سارے عرب کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن کے عرب میں ایک شخص تھا جن کا نام ذو نفر تھا، انتہائی بہادر، اور اس کی حیثیت سردار کی سی تھی۔ عرب کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ ذو نفر نے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، باضابطہ طور پر بڑے لشکر کے ساتھ میں ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ابرہہ کو کامیابی ملی اور ذو نفر جو ہے ابرہہ کا قیدی ہو گیا۔ ابرہہ نے ذو نفر کو اپنے قید میں لے کر وہاں سے جو ہے آگے جب روانہ ہوتا ہے تو راستے میں ایک قبیلہ راستے میں ملتا ہے جن کو قبیلہ خشعم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبیلہ خشعم میں بھی ایک سردار تھا جن کا نام نفیل ابن حبیب تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ نفیل ابن حبیب نے بھی جو ہے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ میں۔ یہاں بھی نفیل ابن حبیب کو ابرہہ کے مقابلے میں شکست ملی اور ابرہہ یہاں بھی جیت جاتا ہے۔ دراصل مقصود یہ تھا اللہ رب العزت کو کہ ابرہہ صرف چند لوگوں کے سامنے نہیں، چند علاقوں کے سامنے نہیں، چند قبیلوں کے سامنے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو، اور اس کی طاقت کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور یہ بات عیاں ہو جائے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو اس کی ذلت کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذو نفر بھی ابرہہ کا قیدی بن گیا، نفیل ابن حبیب بھی ابرہہ کا قیدی بن گیا۔ ابرہہ ان دونوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آگے کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جب ابرہہ کا گزر طائف کے شہر سے ہوتا ہے تو طائف کے لوگوں میں بھی یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ ابرہہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ میں مقابلے مکۃ المکرمہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں انہیں یہ بھی خبریں مل گئی تھی کہ اگر جو بھی جو ہے ابرہہ کا مقابلہ کرتا ہے ابرہہ کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، تو طائف والوں نے یہ غنیمت سمجھا کہ کیوں نہ مقابلہ کرنے کے بجائے ان سے مصالحت کر لی جائے، صلح کر لی جائے۔ چنانچہ طائف والوں نے ابرہہ کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیک دیے، معافی مانگی اور کہا کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے بشرطے کہ آپ ہمارے عبادت گاہوں کے ساتھ میں چھیڑخانی نہ کریں، ہمارے لوگوں کے ساتھ میں چھیڑخانی نہ کریں، ہمارے علاقوں کے ساتھ میں چھیڑخانی نہ کریں۔ ابرہہ نے حامی بھر دیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے عبادت خانوں سے، آپ کے لوگوں سے کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، آپ ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ اور ساتھ میں طائف والوں نے ایک احسان یہ بھی کیا کہ ابرہہ کے حوالے اپنا ایک قاصد بھی کر دیا اور کہا کہ یہاں سے مکۃ المکرمہ تک جانے کے لیے آپ کو راستہ بتانے والے کی ضرورت پڑے گی، رہبر کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے یہ ہمارا ابو رغال جن کو راستے کے تعلق سے صحیح واقفیت اور صحیح جانکاری حاصل ہے، یہ آپ کو راستہ بتاتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو ابرہہ ابو رغال کو ساتھ میں لے کر مکۃ المکرمہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے مقام مغمس۔ اس مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے چرواہے ہیں، بہت سارے جانور جو ہے ایک چراگاہ کے اندر چل رہے ہیں۔ ابرہہ نے یہ کیا کہ پہلے ہی مرحلے میں اس پر حملہ کیا اور حملہ کر کے جتنے بھی اونٹ وہاں چل رہے تھے ان تمام اونٹوں کو اپنے قید کے اندر لے لیا، جن میں 200 اونٹ تقریباً
حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے ان تمام اونٹوں کو اپنی قید میں لے کر ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ایک قاصد مکہ المکرمہ بھیجا جائے اور وہاں بھیج کر وہاں کے سرداروں کو ہمارے ارادے سے متعلق ان کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے لیے ابرہہ نے اپنا ایک سفیر منتخب کیا جن کا نام ہنات ہنگیری لکھا ہے۔ ہنات ہنگیری کو انہوں نے یہ کہہ کر مکہ المکرمہ بھیجا کہ جاؤ مکہ المکرمہ کے جو سردار ہیں ان سے کہنا کہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو ان سے ہماری جنگ ہے، اور رکاوٹ نہ ڈالنے والوں کے لیے ہم کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچائیں گے۔ ہنات ہنگیری مغرب سے نکل کر مکہ المکرمہ کی طرف نکلا اور وہاں نکل کر وہاں کے سردار کا پتہ معلوم کرتا ہے تو لوگوں نے ان کو حضرت عبد المطلب کے گھر کا پتہ بتا دیا، چونکہ حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے سردار تھے۔ ہنات ہنگیری حضرت عبد المطلب سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ دیکھیے ہمارا جو سردار ہے ابرہہ وہ مکہ المکرمہ آ کر کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا ہے، اگر آپ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کے ڈھانے کی بات کو سن کر انہوں نے کہا کہ جہاں تک کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا مسئلہ ہے تو دیکھو یہ ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے جو بیت اللہ ہے، اور اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، لہٰذا تم اس کا ارادہ تم چھوڑ دو، لیکن پھر بھی اگر تم کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا یا ڈھانے کا ارادہ کرنا یہ اللہ سے جنگ کرنے کے اعلان کے برابر ہے۔ ہنات ہنگیری نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ چلیے ہمارے سردار کے پاس ابرہہ کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر لیجیے، ان سے ہی بات کر لیجیے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے اور ہنات ہنگیری کے ساتھ ابرہہ کی طرف چلے۔ ادھر حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں، ابرہہ اس وقت اپنے ہاتھی کے اوپر ہودج کے اندر شاہی انداز میں سوار تھا۔ جیسے ہی ابرہہ کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑتی ہے، حضرت عبد المطلب کے چہرے کے اوپر اتنا رعب اللہ رب العزت نے رکھا تھا کہ ابرہہ اس رعب کو برداشت نہ کر پایا، ہاتھی سے نیچے اتر کر حضرت عبد المطلب کے پیروں میں بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ فرمائیے آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے مقبس پہ چلنے والے اونٹوں کو گرفتار کیا ہے، ان میں سے 200 اونٹ میرے تھے، وہ میرے حوالے کر دو۔ ابرہہ نے کہا کہ افسوس ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا تھا تو اس وقت میری نظر میں آپ کی عزت، آپ کا مقام بہت ہی بڑا تھا، میں نے بہت ہی عزت کی، لیکن افسوس ہے کہ آپ کے آنے کی خواہش کو سن کر آپ کی عزت میری نظروں سے گر گئی۔ تو ابرہہ نے کہا کہ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں آپ کا کعبۃ اللہ جو آپ کا دین ہے میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، افسوس ہے کہ آپ کو صرف اپنے 200 اونٹ کی فکر ہے لیکن کعبۃ اللہ کی فکر نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کی یہ بات سن کر ابرہہ سے کہا کہ دیکھو بھائی، جہاں تک 200 اونٹ کا معاملہ ہے تو اس کا تو مالک میں ہوں، میں اس سے مانگنے کے لیے آ چکا ہوں، لیکن کعبۃ اللہ کو جو ڈھانے کا معاملہ ہے اس کا مالک میں نہیں اللہ ہے، اور اس کا مالک خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جب عبد المطلب نے یہ بات کہی کہ دیکھو بیت اللہ کا گھر ہے، تم اس کے ساتھ میں چھیڑخانی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اس کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے تو اللہ رب العزت سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور بھی چند باتیں کی لیکن ابرہہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ چھوڑ دو تو ہم تہامہ کے اندر جتنی فصلیں اگتی ہے ان فصلوں کی میں سے 1/3 حصہ ہم ٹیکس کے طور پر ہر سال تم کو ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے، اگر تم بیت اللہ کے اوپر حملے کا ارادہ چھوڑ دو تو۔
ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی اس شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ہے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ ابرہہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے 200 اونٹ لے کر اپنے جو ہے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کعبۃ اللہ میں آ کر حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر، حلقے پکڑ کر اس قدر گریہ بزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کی، یقین جانیے کہ ان کو اس بات پر تو پورا بھروسہ تھا کہ ہمارا مال تو ہم کو مل گیا، لیکن ابرہہ کی اس سے مقابلے کی طاقت ہمیں نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کا عذاب ابرہہ کے اوپر آ کر رہے گا۔ یہ دعا انہوں نے کی کہ اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی حفاظت کا انتظام تو ہی فرما لے، ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے۔ صبح ہوئی، ابرہہ نے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی تیاری کا اعلان کیا، اور اپنے ساتھ میں موجود محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ فضیل بن حبیب، جس کو ابرہہ نے راستے میں گرفتار کیا تھا، وہ آگے بڑھا اور بڑھ کر محمود ہاتھی جو تھا اس کے کان کے اندر فضیل بن حبیب نے کہا کہ دیکھو، جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ بلد امین ہے، اور جہاں تم جا رہے ہو وہ اللہ کا گھر ہے۔ اتنا کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ اس جملے میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر ڈالی کہ ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب ابرہہ اور اس کے ساتھی، اس کے لشکر، محمود نامی ہاتھی کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بائیں بھی جانے کے لیے تیار ہے، دائیں بھی جانے کے لیے تیار ہے، پیچھے بھی جانے کے لیے تیار ہے، بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ابرہہ نے ہاتھی کو چیک کرنے کے لیے کہ کہیں ہاتھی پاگل تو نہیں ہو گیا، اس کا ذہنی توازن خراب تو نہیں ہو گیا، کہ اس کو پھر واپس یمن کی طرف لے کر جانا چاہا۔ جب یمن کی طرف واپس آنے کا ارادہ کیا تو محمود نامی ہاتھی یمن کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پھر موڑتا ہے اور موڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو وہ ہاتھی وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ یمن کے دریا کی طرف سے عجیب قسم کے پرندوں کی ایک جھونڈ آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ پرندے جن کے پنجے سرخ رنگ کے تھے، انتہائی چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جن کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر، جن کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر نظر آ رہے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے باریک کنکر، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے پرندے ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے، اور انہوں نے ان کے چونچ کے اندر جو کنکر تھے، ان کے پنجوں کے اندر جو کنکر تھے، وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھوڑنا شروع کیا۔ تاریخ میں یہ بات ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ اس چھوٹے سے کنکر نے، جو چھوٹے سے معصوم پرندے کے ذریعے سے چھوڑا گیا تھا، وہ کام کیا کہ ابرہہ کے لشکر کے سر سے لے کر نچلے حصے تک کے جو ہے پورے جسم کو چھید کر دیا، چھلی چھلی کر دیا۔ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ لشکر سارا کا سارا لشکر ایک دم ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ راستے کے اندر بھاگتے بھاگتے گر گر کر مرتے چلے گئے۔ کوئی خطرناک ترین بیماری کے اندر مبتلا ہوا، کوئی کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہوا۔ ابرہہ جو تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی والی سزا طے ہو چکی تھی، ابرہہ یہاں سے بچ کر نکل تو گیا، مقام صنعاء میں پہنچا، لیکن ہوا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہے سڑنے لگے، گلنے لگے، اور اتنے زیادہ سڑنے لگے کہ اس کے اعضاء خود بخود کٹ کر جو ہے جوڑوں سے الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس کا سارا جسم ختم ہو گیا، اور وہ یوں ہی جو ہے ذلت کی موت مرا۔ لیکن دو ہاتھی بان جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہی رہ گئے تھے،
ہاتھی چلانے والے جو ہاتھیوان تھے وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہی رہ گئے تھے. ان میں سے ایک لنگڑا ہو گیا تھا اور ایک اندھا ہو گیا تھا. یہ دونوں انتہائی آخری موقع پر مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بیت اللہ جس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ نے کیا ہو، اس کے اوپر کیا کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کو ڈھانے کا کوئی ارادہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو بدنام کرنے کا کوئی ارادہ کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں اور نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.